سپاہیوں تک تو حکم ہی نہیں پہنچا تھا۔ انکار کرنے والے سالار اور دیگر کمانڈر تھے۔ کمانڈروں میں کچھ ایسے تھے جو امراء کے پروردہ تھے۔ وہ اپنے دستوں کو تیاری کا حکم دینے لگے تو خلیفہ کے مخالف کمانڈروں نے انہیں خبردار کیا کہ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر شہر میں گھسیٹا جائے گا۔ 3-4 کمانڈروں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیں۔ معاملہ خون خرابے تک پہنچنے والا تھا کہ زنگی کی بیوہ آن پہنچی۔ یہ عورت پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ وہ دیکھنے آئی تھی کہ فوج کیا کر رہی ہے، کہیں خانہ جنگی کی صورت تو پیدا نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ 3-4 کمانڈر تلواریں نکالے ایک دوسرے کو للکار رہے تھے اور دوسرے بیچ بچاؤ کر رہے تھے۔ ان میں توفیق جواد بھی تھا۔ زنگی کی بیوہ کو دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس تک گیا اور کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس عظیم مجاہدہ نے پوچھا۔ کیا فوج صلاح الدین ایوبی کے استقبال کے لیے جا رہی ہے یا مقابلے کے لیے؟ فوج نہیں جا رہی، توفیق جواد نے جواب دیا۔ ہم نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہ لوگ آپس میں لڑنا چاہتے ہیں۔ ان میں 2 خلیفہ کے وفادار ہیں۔ زنگی کی بیوہ گھوڑے سے کود کر اتری اور ان کمانڈروں کے درمیان آ گئی جو ایک دوسرے کو للکار رہے تھے۔ اس عورت نے اپنا سر ننگا کر دیا اور ان سے چلا کر کہا، بے غیرتو، پہلے اس سر کو تن سے جدا کرو۔ اپنی ماں کا سر اس مٹی میں پھینکو، پھر کافروں کی حمایت میں لڑنا۔ تم ان بیٹیوں کو بھول گئے ہو جنہیں کافر اٹھا کر لے گئے۔ تم اپنی ان بچیوں کو بھول گئے ہو جو کافروں کی درندگی سے مر چکی ہیں۔ تم کس جماعت کی حمایت کے لیے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالے ہوئے ہو؟ میرے بیٹے کے وفادار کافر ہیں۔ آؤ پہلے میری گردن اڑاؤ، پھر ایوبی کے مقابلے میں جانا۔ زنگی کی بیوہ کے آنسو بہ رہے تھے، منہ سے جھاگ پھوٹ رہی تھی۔ کمانڈروں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لیں اور سر جھکا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ کیا فوج نے حکم عدولی کی ہے؟ یہ خلیفہ کے ایک مشیر کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے خلیفہ کے دربار میں سناٹا طاری کر دیا۔ محافظوں کے دستے باہر نکالو، ایک امیر نے غصے سے کہا۔ جم کر مقابلہ کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد محافظوں کے دستے تیار ہو گئے۔ اس وقت شہریوں کا ہجوم اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ عورتیں چلا رہی تھیں، دروازے کھول دو، ہماری عصمتوں کا پاسبان آیا ہے۔ مرد نعرے لگا رہے تھے۔ محافظ دستے کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت خلافت کا قاضی کمال الدین سامنے آ گیا۔ وہ خلیفہ کے دربار میں گیا۔ قاضی کی حیثیت سب سے اونچی اور قابل احترام سمجھی جاتی تھی۔ اس نے خلیفہ سے کہا کہ اگر اس نے صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھیجی تو شہری اس فوج پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس سے زیادہ تر نقصان شہریوں کا ہوگا، خانہ جنگی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں اور عورتوں کو مروانے کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ صلیبی فوج جو یہاں سے دور نہیں، کسی مزاحمت کے بغیر اندر آ جائے گی۔ پھر آپ رہیں گے نہ آپ کی خلافت، اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ ذرا باہر آ کر لوگوں کی بےتابیاں دیکھیں۔ کیا آپ اس طوفان کو روک لیں گے؟ شہر کی چابی میرے حوالے کر دیں، قاضی کمال الدین نے کہا۔ چابی قاضی کے حوالے کر دی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں شہر کا دروازہ کھولا۔ شہریوں کا ہجوم رکے ہوئے سیلاب کی طرح باہر نکلا۔ قاضی کمال الدین نے چابی سلطان ایوبی کے حوالے کی۔ سلطان ایوبی نے دوزانو ہو کر قاضی کے ہاتھ چومے اور اس کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ اور جب نور الدین زنگی کی بیوہ سامنے آئی تو سلطان ایوبی کی سسکیاں نکل گئیں۔ زنگی کی بیوہ ان سے لپٹ گئی اور بچوں کی طرح بلبلانے لگی۔ اس کی ہچکیاں تھم نہیں رہی تھیں۔ سلطان ایوبی کے سواروں پر عورتوں نے پھول پھینکے، بلائیں لیں اور انہیں جلوس میں اندر لے گئیں۔ قلعے کی چابی بھی سلطان ایوبی کے حوالے کر دی گئی۔ وہ سب سے پہلے اپنے گھر گئے۔ وہ دمشق کے رہنے والے تھے۔ بڑے جذباتی انداز سے اس پرانے سے مکان میں داخل ہوئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اپنے مکان میں بلا لیا۔ ان کے ساتھ باتیں کر کے معلوم کیا کہ ان پر کس حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فوج کی حالت اور کیفیت پوچھی اور اپنے احکام جاری کیے۔ اسی دوران انہیں اطلاع ملی کہ خلیفہ اپنے وفادار مشیروں، وزیروں اور امیروں کے ساتھ لاپتہ ہو گیا ہے۔ فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی فوراً اٹھے اور فرار ہونے والوں کے گھروں پر چھاپے مروا دیے۔ یہ گھر دراصل محل تھے۔ بھاگنے والے اپنی جانیں بچا کر بھاگے تھے۔ ان کا مال و دولت پیچھے رہ گیا تھا۔ حرم کی عورتیں، رقاصائیں اور عیش و عشرت کا سارا سامان پیچھے رہ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس تمام دولت پر قبضہ کر کے اس میں سے کچھ بیت المال میں دے دیا اور زیادہ تر غریبوں اور اپاہجوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے خلیفہ اور مفرور امراء وغیرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوس نہ کی۔
انہوں نے مصر اور شام کی وحدت یعنی ایک سلطنت کا اعلان کر دیا اور اپنے بھائی تقی الدین کو دمشق کا امیر مقرر کر دیا۔ دوسرے حصوں کے لیے نئے گورنر مقرر کیے اور اس سلطنت کے استحکام اور دفاع کے انتظامات میں مصروف ہو گئے، مگر ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹیں انہیں بتا رہی تھیں کہ ان کے امراء جو الملک الصالح کے وفادار تھے انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یورپی ممالک سے آئی ہوئی اطلاعات سے پتہ چلا تھا کہ صلیبی بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں جس سے وہ عالم اسلام پر فیصلہ کن حملہ کریں گے۔ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ ان کے اپنے امراء انہیں شکست دینے کے لیے صلیبیوں کی راہ دیکھ رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا کہ پہلے ان باغیوں کو ٹھکانے لگائیں۔ یہ معمولی سی مہم نہیں تھی۔ دمشق کی فوج کی اہلیت سے وہ واقف نہ تھے، انہوں نے فوری طور پر اس فوج کی ٹریننگ شروع کروا دی۔ انہیں جہاں لڑنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ موسم سرما میں ان پہاڑوں پر برف بھی پڑتی تھی اور موسم سرما آ رہا تھا۔ قاہرہ اور دمشق میں انہیں ایک فرق نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ قاہرہ میں صلیبی اور سوڈانی جاسوسوں اور تخریب کاروں کے کئی خفیہ اڈے تھے اور وہاں کے لوگوں پر سلطان ایوبی کو پوری طرح بھروسہ نہیں تھا۔ دمشق میں بھی صلیبی تخریب کار موجود تھے، لیکن یہاں قوم کا بچہ بچہ ان کے ساتھ تھا، بلکہ ان کے اشارے پر آگ میں کود جانے کو تیار تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کے متعلق یہ خطرہ بہت کم تھا کہ وہ دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے اعلی کار بن جائیں گے۔ دمشق اور شام کے لوگوں نے نور الدین زنگی کے زمانے میں پروقار زندگی گزاری تھی۔ ان کی وفات کے فوراً بعد ان کا ذاتی وقار ختم ہو گیا تھا۔ نئے حکمرانوں نے انہیں رعایا بنا لیا تھا۔ امیر، وزیر عیش و عشرت اور ذاتی سیاست بازیوں میں مصروف ہو گئے اور انتظامیہ کے حاکم لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ قانون کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قہبہ خانے اور شراب خانے بھی کھل گئے تھے۔ 4-5 مہینوں میں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ اناج تک کی کمی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ اناج باہر جا رہا ہے۔ امراء اور وزراء نے اناج درپردہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اور درپردہ کہیں باہر بیچ دیتے تھے۔ بازاروں میں ہر چیز کے بھاؤ چڑھ گئے اور لوگ تنگ دستی محسوس کرنے لگے تھے۔ وہاں کے لوگ تنگ دستی اور فاقہ کشی تک برداشت کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دور حکومت میں جھونپڑیوں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ زنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دے دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے متعلق کسی کو استفسار کرنے کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ 2 مسجدوں کے اماموں کو صرف اس لیے مسجدوں سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا واز سنا رہے تھے۔ خلیفہ کے محل اور دیگر سرکاری عمارتوں کے قریب آنا عوام کے لیے جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ وہی لوگ جو نور الدین زنگی کو بھی راستے میں روک لیا کرتے تھے اور محاذوں کی خبریں سنا کرتے تھے، اب معمولی سے سرکاری اہلکار کو بھی دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے۔ لوگ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے۔ جہاد کے نعرے بھی مرتے جا رہے تھے۔ نعرے تو مر سکتے ہیں، جذبے اتنی جلدی نہیں مرا کرتے۔ لوگوں نے چوری چھپے مل بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ نور الدین زنگی کی بیوہ نے عورتوں کی ایک جماعت بنا لی تھی۔ ان حالات اور اس گھٹن میں انہیں اطلاع ملی کہ صلاح الدین ایوبی آ گئے ہیں اور فوج ساتھ لائے ہیں، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو اپنی فوج کے زور سے روکنا چاہتا ہے تو لوگ فوج پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیفہ کے محافظ دستوں کی انہوں نے بہت بے عزتی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ الملک الصالح اور اس کے ہواری امیر چوروں کی طرح دمشق سے بھاگ گئے، اور اب لوگ سلطان ایوبی پر جانیں فدا کرنے کو بےتاب تھے۔ لوگوں کی اس جذباتی کیفیت نے سلطان ایوبی کا کام آسان کر دیا تھا۔ عورتوں میں قومی جذبہ پہلے سے ہی تھا، اب یہ جذبہ دہکتے انگارے بن گیا۔ جوان سال لڑکیوں کا ایک وفد سلطان ایوبی کے پاس گیا اور یہ عرضداشت پیش کی کہ لڑکیوں کو محاذ پر فوج کے ساتھ بھیجا جائے اور انہیں عسکری تربیت دی جائے۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے علاوہ لڑنا بھی چاہتی تھیں۔ سلطان ایوبی نے ان کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا، مجھے جس روز تمہاری ضرورت پڑی تمہیں گھروں سے نکال لوں گا۔ ابھی تمہارا محاذ گھر ہے، میں تمہیں گھروں کا قیدی نہیں بنانا چاہتا۔ اگر تم مائیں ہو تو بچوں کو مجاہد بناؤ، اگر بہنیں ہو تو بھائیوں کو اسلام کے پاسبان بناؤ۔ میں تمہاری عسکری تربیت کا بندوبست کر دوں گا، مگر یہ نہ بھولنا کہ تمہیں گھروں کا نظام سنبھالنا ہے۔ ایسی چند اور باتیں کر کے انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، انہوں نے کہا، ایک محاذ اور ہے جس پر تم کام کر سکتی ہو۔
تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے خلیفہ کے محل اور امیروں اور وزیروں اور حاکموں کے گھروں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کی ہیں۔ ان کی تعداد 2-3 نہیں 200-300 ہے۔ ہم نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ وہ یہیں کہیں شہر میں یا گرد و نواح میں ہوں گی۔ معلوم نہیں وہ کہاں کہاں کی رہنے والی تھیں اور اب کہاں کہاں خراب ہوتی پھر رہی ہیں۔ میں ان ذرا سے مسئلوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ میرے سامنے بڑے بڑے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں۔ میں یہ کام تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو تلاش کرو۔ ان میں بہت سی ایسی ہوں گی جنہیں خرید کر یا اغوا کر کے حرموں میں داخل کیا ہوگا۔ اب ان کا مستقبل یہی ہے کہ وہ خفیہ قہبہ خانوں میں چلی جائیں گی، سرائے میں مسافروں کی خدمت کریں گی اور ذلیل و خوار ہوتی رہیں گی۔ ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا۔ انہیں ڈھونڈو اور ان میں کھوئی ہوئی عزت از سر نو پیدا کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کرو۔ لڑکیوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھروں کے مردوں کی مدد حاصل کی اور چند دنوں میں کئی ایک لڑکیاں برآمد کر کے انہیں اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی تربیت شروع کر دی۔ ان بد نصیب لڑکیوں میں سحر نام کی ایک لڑکی تھی جسے زبردستی رقاصہ بنایا گیا تھا۔ اسے ایک امیر کے گھر سے برآمد کر کے رہا کیا گیا تھا۔ اس نے ایک غریب سے گھرانے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اتفاق سے لڑکیوں کو پتہ چلا تو اسے وہاں سے لے آئیں۔ اس نے جب دیکھا کہ دمشق کی لڑکیاں باقاعدہ فوج کی طرح کام کر رہی ہیں تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بیدار ہو گئی اور اس میں جذبہ انتقام بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ کی ایک رقاصہ سرائے کے مالک کے پاس ہے۔ سحر سرائے کے مالک کو جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے ایک تہہ خانہ بنا رکھا ہے جہاں فدائی اور حشیشین اور صلیبی جاسوس راتوں کو جاتے ہیں۔ رقص ہوتا ہے اور شراب کے مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ سحر کو بھی ایک رات وہاں لے جایا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں ان جاسوسوں کو پکڑوا سکتی ہوں لیکن میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتی۔ سرائے کے مالک کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی، تم میرا ساتھ دو۔ لڑکیاں تیار ہو گئیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس کے مطابق ایک شام سحر پردے میں سرائے کے مالک کے پاس چلی گئی اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ سحر نے کہا، میں فوراً تمہارے پاس پہنچاتی لیکن شہر میں پکڑ دکڑ ہو رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہارے پاس آئی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں ایک غریب سے گھرانے میں یتیم لڑکی بن کر چھپی رہی۔ اب حالات صاف ہو گئے ہیں، تم پر کسی نے شک نہیں کیا، اس لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ سرائے کا مالک اسے اپنی رقاصہ کے پاس لے گیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس شام کے بعد وہ چند راتیں وہیں رہی۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش امرا کے چلے جانے اور سلطان ایوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تہہ خانے کی رونق وہی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تھے تو تہہ خانے کی دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ وہاں اب بھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے۔ سحر ان کا دل لبھاتی رہی اور راتوں کو ناچتی اور انہیں شراب پلاتی رہی۔ یہ لوگ مسافروں کے بہروپ میں سرائے میں آتے تھے۔ سحر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تہہ خانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے۔ سحر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا۔ وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی کہ وہ انتقام لینے آئی مگر قید ہو گئی ہے۔ اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے۔ بعض راز کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے۔ ایک رات تہہ خانے کی محفل میں ایک صلیبی جاسوس نے سرائے کے مالک سے کہا، ہم ان 2 لڑکیوں سے اکتا گئے ہیں، کوئی نئی چیز لاؤ۔ سحر اور دوسری رقاصہ بھی وہیں تھیں۔ دوسری رقاصہ کو تو افسوس ہوا ہوگا۔ سحر کو امید کی ایک کرن نظر آ گئی۔ سرائے کے مالک نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ اب دمشق میں کوئی اور رقاصہ یا کوئی نئی چیز نہیں مل سکے گی۔ مل کیوں نہیں سکے گی؟ سحر نے کہا، جن ناچنے گانے والیوں کو امیروں کے گھروں سے پکڑ کر آزاد کروایا گیا تھا وہ بھی یہی ہیں، میری طرح وہ بھی چھپی ہوئی ہیں، مگر تم لوگ مجھے 2-3 روز کے لیے باہر جانے دو تو میں انہیں پردہ دار خواتین کے بھیس میں یہاں لے آؤں گی۔ سحر کو اس وقت تک قابل اعتماد سمجھ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی اور کچھ رقم بھی دے دی۔ صبح ہوئی تو سحر پردے میں باہر نکل گئی۔ 4-5 روز بعد سرائے کے چور دروازے سے 8 مستورات داخل ہوئیں اور سرائے کے مالک کے کمرے میں چلی گئیں۔ مستورات نے برقع نما لبادے اوڑھ رکھے تھے جن میں ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں آ کر سب نے نقاب اٹھا دیے۔ سرائے کے مالک نے آنکھیں مل کر انہیں دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب جوان لڑکیاں تھیں اور ایک سے بڑھ کر خوبصورت تھیں۔ ان کے ساتھ سحر تھی۔
اس نے بتایا کہ ان میں سے کون کس کے پاس تھی اور یہ بھی بتایا کہ ان کا رقص دیکھ کر اور گانا سن کر تم پر مدہوشی طاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا، آج رات اپنے تمام دوستوں کو تہہ خانے میں بلا لو۔ سرائے کا مالک پاگلوں کی طرح اٹھ دوڑا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو رات تہہ خانے میں آنے کو کہنے گیا تھا۔ سحر لڑکیوں کو دوسری رقاصہ کے پاس لے گئی۔ وہ رقاصہ انہیں دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس رقاصہ نے ایک لڑکی کے ساتھ اپنی مخصوص اصطلاحوں میں بات کی تو وہ لڑکی ذرا جھینپ گئی۔ سحر نے اسے کہا، یہ ڈری ہوئی ہے، میں انہیں زمین کے نیچے سے نکال کر لائی ہوں۔ رات کو ان کا فن دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گی کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہیں۔ وہ رقاصہ مطمئن نہ ہوئی، اسے شک سا ہوا۔ اسے کچھ شک ہوتا یا نہ ہوتا، اسے یہ دیکھ کر افسوس ضرور تھا کہ ان لڑکیوں کے سامنے اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے سحر کو اپنے کمرے میں لے جا کر کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ نئی لڑکیاں ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، ان کے مقابلے میں ہم دونوں بہت پرانی نظر آئیں گی۔ ہماری قیمت اتنی گر جائے گی کہ یہ لوگ ہمیں پرانے سامان کی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تم انہیں کہاں سے لائی ہو؟ کیوں لے آئی ہو؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں دراصل اپنی مشقت کم کرنا چاہتی ہوں، سحر نے جواب دیا۔ ان کے آ جانے سے ہم دونوں کا کام کم ہو جائے گا۔ دوسری رقاصہ اس کی یہ دلیل نہیں مان رہی تھی۔ سحر کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی جس سے وہ اسے مطمئن کرتی۔ دونوں میں تکرار ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں آ گئی اور بولی، میں سرائے کے مالک سے کہوں گی کہ یہ لڑکیاں ناچنے والی نہیں، یہ عصمت فروش لڑکیاں ہیں جنہیں اس نازک جگہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ تہہ خانے کے راز کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ ان نوجوان لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ یہ رقاصہ بہت تجربہ کار اور چالاک تھی۔ اس نے سحر کی زبان بندی کر دی، پھر بھی سحر اس کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس رقاصہ نے آخر یہ دھمکی دی کہ اگر تم انہیں یہاں سے چلتا نہیں کرو گی تو میں یہاں آنے والوں کو یہ کہہ کر جہاں سے آنے سے روک دوں گی کہ تم انہیں گرفتار کرانے کے لیے ان لڑکیوں کا جال پھیلا رہی ہو۔ سحر پریشان ہو گئی۔ دوسری رقاصہ غصے میں باہر جانے کو اٹھی اور دروازے کی طرف چلی۔ سحر نے بڑی پھرتی سے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کمر بند سے خنجر نکال کر دوسری رقاصہ کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ وہ زخم کھا کر گھومی تو سحر نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا اور دانت پیس کر کہا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتی تھی، بدبخت، تجھے بھی میرے ہی ہاتھوں مرنا تھا۔ اس نے اسی کے کپڑوں سے خنجر صاف کیا۔ رقاصہ کی لاش پر اس نے پلنگ سے بستر اٹھا کر پھینک دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے خون آلود کپڑے بدلے اور خنجر کمر بند میں اڑس کر قمیض کے نیچے چھپا دیا۔ رات سرائے کے مالک کے علاوہ 6 آدمی تہہ خانے کے اس کمرے میں آئے جہاں رقص اور شراب کا دور چلا کرتا تھا۔ سرائے کے مالک نے سحر سے دوسری رقاصہ کے متعلق پوچھا تو سحر نے نفرت کے لہجے میں کہا، وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر جل بن گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ حسین سمجھتی ہے۔ آج رات وہ یہاں نہ ہی آئے تو اچھا ہے، محفل کے رنگ میں بھنگ ڈالے گی۔ لعنت بھیجو، سرائے کے مالک نے کہا، کل اس سے نمٹ لوں گا، اسے پڑی رہنے دو اپنے کمرے میں۔ سحر نے ان 6 آدمیوں سے کہا، ان لڑکیوں کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، ان کا لباس تم سب کے ذمے ہے، آج رات وہ جن کپڑوں میں ہیں انہی میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے جب لڑکیوں کو دیکھا تو بھول ہی گئے کہ انہوں نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں۔ لڑکیاں چہروں سے پیشہ ور ناچنے والیاں لگتی ہی نہیں تھیں، ان کے چہرے تر و تازہ اور معصوم سے تھے، ان کے بالوں کو بھی نہیں سجایا گیا تھا، ان کی کوئی حرکت ظاہر نہیں کرتی تھی کہ یہ پیشہ ور ہیں، ان کا انداز سیدھا سادہ سا تھا۔ سحر نے انہیں کہا کہ اپنے مہمانوں کو شراب پیش کرو۔ وہ جب سراہیوں سے پیالوں میں شراب اڑیلنے لگیں تو ایک آدمی نے ایک لڑکی کو چھیڑا، لڑکی بدک کر پیچھے ہٹ گئی، اس کا چہرہ سرخ لال ہو گیا۔ سحر، اس آدمی نے کہا، انہیں کہاں سے لائی ہو؟ یہ کس کے پاس تھیں؟ سحر نے قہقہہ لگایا اور بولی، اپنا فن بھول گئی ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا خوف ہے جو ان سب پر طاری ہے، اب بھی کھل جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی، ایک نے طنزیہ کہا، ہمارے جال میں وہ اب آیا ہے، ہم اسے اسی کے امیروں اور سالاروں سے مروائیں گے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کے خون کا پیاسا ہے، جانتی ہو نا اسے؟ یہ حسن بن صبا کی امت سے ہے، فدائی۔ اس نے ایک لڑکی کے گال پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، ایوبی کا خوف دل سے اتار دو، وہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی۔ لڑکیاں سراہیوں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی ان 6 آدمیوں کے پیچھے ہو گئیں۔ اچانک سب نے قمیصوں کے نیچے ہاتھ ڈالے، خنجر نکلے، سحر نے بھی خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے 6 آدمیوں کو پے در پے وار کر کے لڑکا دیا۔ کسی کو بھی سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ سحر ہر ایک پر وار پہ وار کیا جا رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے انتقام لے لیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔